نے آخری اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کا نام کیا رکھا حضور نے؟ ثقلین۔ عربی میں ثقلین دو بھاری چیزوں کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن ہوگا، اور دوسرا فرمایا وہ جو بھاری چیز میں دے کے جا رہا ہوں وہ میری اولاد اہل بیت اطہار۔ قرآن کو بھی بھاری فرمایا اور اپنی اولاد کو بھی حضور نے بھاری فرمایا۔ حضور نے ان دونوں کو بھاری اس لیے فرمایا ہے کہ ایک تو قرآن کو تھامے رکھنا بڑا دشوار کام ہے، ہر ایک کی استطاعت نہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، انکار کر دیا۔ اللہ نے کائنات کے مضبوط اجسام پر نازل کرنا چاہا، ہر شے نے انکار کر دیا۔ مولا تیرے کلام کو ہم نہیں تھام سکتے۔ اور پھر جب نازل ہونے کی باری آئی تو سینہ مصطفیٰ حاضر ہوا۔ معلوم یہ ہوا قرآن ثقل والی چیز ہے، بھاری چیز ہے، ہر ایک اس کو تھام نہیں سکتا۔ سینہ مصطفیٰ آیا۔ اسی طریقے سے فرمایا آل بھی حضور کی ایسی ہی چیز ہے، ہر ایک کی جسارت نہیں ہے کہ آل کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ آل کو ماننا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا نام تو سنیت کا سارے لیتے ہوں گے، اصل سنی وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہو۔ اہل بیت کے ساتھ رہنا اور اپنی سنیت کو بچائے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے زعیم ملا کھڑے ہو کے کہیں گے تو سنیت سے نکل گیا چونکہ تو علی علی کرتا ہے، اہل سنت سے نکل گیا تو حسن حسن کرتا ہے، اہل سنت سے نکل گیا حسین حسین کرتا ہے۔ آل سے جڑے رہنا کسی مائی کے لال ہی کا کام ہے، ورنہ تم جب حسین کا نعرہ لگاؤ گے کہیں سے کوئی کہے گا رافضی ہو گیا، کوئی کہے گا شیعہ ہو گیا۔ فرمایا خبردار کسی ایرے گہرے گلی کے نکمے آدمی کے اس نعرے پر کان نہ دھرنا، وہ تجھے کچھ بھی کہے، تو جس سے محبت کرتا ہے بچہ میرا ہے۔ تو رات میں اگر انحراف اگر انہوں نے کر دیا، تحریف کر دی، رد و بدل اور تغیر کر دیا، اس پہ ضمانت نہیں تھی۔ انجیل میں ہوا ضمانت نہیں تھی، زبور میں ہوا ضمانت نہیں تھی، لیکن میرے اوپر وہ قرآن نازل ہوا ہے کہ رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن میں ہیر پھیر کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لاکھ سر مار لو، مرزا اٹھا تھا قادیانی، اس نے لاکھ جسارت کی کہ قرآن کی تغیر و تبدل ہو جائے، تحریف ہو جائے، لیکن مرزا کر نہ سکا کیونکہ سامنے مہر علی کھڑا تھا، سامنے جماعت علی کھڑا تھا۔ ایک مرزا اٹھا ہے تو سامنے دو سید کھڑے ہو گئے۔ ایک مرزا اٹھا سامنے دو سید کھڑے ہو گئے۔ تو جماعت علی نے بھی بتایا، مہر علی نے بھی بتایا، جب بھی قرآن کی عزت اور عظمت پہ آنچ آنے لگے گی تو سامنے کھڑے ہونے والا کوئی حسین کا بچہ ہی ہوگا، حسن کا بیٹا ہوگا، کوئی سید ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا ان دونوں کو مصطفیٰ نے امت کے حوالے کیا ہے۔ قرآن کے لیے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میری آل اور قرآن دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں آل ہوگی۔ اور اگر کوئی بدخواہ میری آل کو قرآن سے جدا کرنا بھی چاہے گا، حسن نہ رہیں گے تو کیا ہوا حسین آ جائیں گے، حسین نہ رہے تو کیا ہوا زین العابدین آ جائیں گے، زین العابدین نہ ہوئے تو کیا باقر آئیں گے، حضرت جعفر صادق آئیں گے، موسیٰ کاظم آئیں گے، علی تقی محمد تقی آئیں گے، حسن عسکری آئیں گے، قیامت تک۔ فرمایا میرے حسن کی اولاد سے میرا بیٹا مہدی آئے گا، نہ قرآن آل سے جدا ہوگا نہ آل قرآن سے جدا ہونے والی۔ اگر آپ کے خون میں خرابی ہو جائے، آپ کے خون میں مسئلہ ہو جائے، زینت لیب میں چلے جائیں، چغتائی لیب میں چلے جائیں، وینس لیب میں چلے جائیں، اور ایکسل لیب میں چلے جائیں، ہزاروں لیب بنی ہوئی ہے، کسی لیب میں جاؤ اپنا خون چیک کروا لو۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو چغتائی اور زینت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی لیب میں آؤ۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی کا عقیدہ خراب ہے؟ جب سے 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، اس کے بعد عقیدے کے پرکھنے کا ایک ہی معیار ہے، حسین کا نام لو، چہرے کے حالات دیکھتے جاؤ، اگر سلامت رہے تو حسینی ہے، بگڑ جائے تو یزیدی ہے۔